سلطان محمود غزنوی ہمارے ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ تاریخ نے اس کی عادات کو، اس کے اطوار کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو تاریخ نے ایک روشن باب میں لکھا۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا، ایاز ایک غلام تھا، بڑا اسے محبوب تھا، بڑا پسند تھا، ہر وقت اس کا وفادار تھا، ساتھ رہتا تھا۔ یہ اکثر شعر بھی لکھا ہوتا ہے، ہمارے اسکول و کالجوں میں بھی بہت لکھا ہوتا ہے، لیکن لکھتے تو بہت لوگ ہیں، سمجھ کوئی نہیں سکتا۔ اکثر ماسٹر ہمارے حضرات بھی اس کو نہیں سمجھتے۔ وہاں لکھا ہوتا ہے ایک شعر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کیا مقصد ہے؟ محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا۔ فرمایا جب بادشاہ تو تختوں پر بیٹھتے ہیں، غلام سامنے نوکر ہوتے جوتے سیدھے کرتے ہیں، لیکن خدا کے سامنے جب اکٹھے ہوتے ہیں، جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں لاہور کی بادشاہی مسجد میں دیکھا تو پڑھ اٹھے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ کہتے ہیں غلام کو، یعنی جب اللہ کے سامنے بادشاہ اور غلام کھڑے ہو گئے تو پھر اللہ کے سامنے یہ فرق نہیں رہا کہ بادشاہ کون ہے، غلام کون ہے، آقا کون ہے، نوکر کون ہے، ایک ہی صف میں دونوں برابر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے سامنے صف کے اندر امیر بھی برابر ہے، غریب بھی برابر ہے، وہ آدمی جو 4 کھانے کھاتا ہے وہ بھی برابر، اور جسے ایک وقت کا کھانا میسر اور ایک کا کھانا میسر نہیں، اللہ کے سامنے وہ بھی برابر ہے۔ یہی محمود بادشاہ نے ایک دفعہ خواہش کی غلام سے، جاؤ بازار میں جاؤ خربوزہ لے آؤ، جیسے آج کل موسم ہے خربوزہ لاؤ۔ بادشاہ کے لیے خربوزہ لایا غلام جب خربوزہ لایا، کھا چھری لاؤ، چھری لائے، اور بادشاہ نے کہا ہمیشہ تو مجھے کھلاتا ہے، محبت ہے، دوستی ہے تیری میری، بادشاہ اور آقا کی اپنی بات، لیکن تو بڑا وفادار ہے، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں خربوزہ تمہیں کھلاؤں، ہمیشہ تو کاٹ کر مجھے کھلاتا ہے، آج میں تجھے کھلانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے خربوزہ کاٹا۔ یہاں ایک بات بھی بتاتا چلو، رمضان المبارک ہے، چلو فائدہ ہو جائے، آپ اور ہم حضرات خربوزہ اکثر استعمال کرتے ہیں افطاری میں، تو یہاں ایک آپ کو میں دم بتاتا ہوں، جب بھی کوئی میٹھی چیز مثلا زیادہ تر خربوزہ کاٹیں، چھری استعمال کرتے وقت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اوپر پڑھیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ کیا پڑھنا ہے؟ فَذَبَحُوهَا، جو حفاظ ہیں ان کو تو یاد ہو جائے گا، اور اگر کسی کو میٹھے چیز کھانے کی شوق ہو تو بعد میں مجھ سے لکھوا لیں، لفظ پڑھ لیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ کو یقین ہوگا کڑوی چیز بھی میٹھی ہو جائے گی۔ اگر خربوزہ آپ کی قسمت میں میٹھا نہیں لکھا تھا، اس کے پڑھنے سے میٹھا ہو جائے گا۔ اس کے پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ قرآن پاک پر یقین ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ کی کلام پر تو ہمیں یقین ہے۔ تو بات کر رہا تھا، بادشاہ نے کہا ہمیشہ تو کھلاتا ہے، آج میں کھلاؤں گا۔ بادشاہ نے چھری لی، بسم اللہ پڑھی اور اس کو کاٹا، اور کاٹ کے غلام کو ایک ٹکڑا دیا، اس نے کھا لیا، دوسرا دیا کھا لیا، تیسرا دیا کھا لیا۔ وہ بادشاہ دیتا جا رہا ہے، غلام کھاتا جا رہا ہے، ایک ٹکڑا بچا۔ بادشاہ نے کہا اب تو یہ میں کھا لوں۔ بادشاہ نے منہ میں ڈالا، جو ہی منہ میں ڈالا اتنا کڑوا تھا، فوراً تھوک ڈال دی اور اس کو نیچے پھینک دیا۔ کہا ایاز کیسے انسان ہو، پورا اتنا کڑوا خربوزہ، اتنا گندا خربوزہ، اتنا کھٹا خربوزہ میں تجھے دیتا رہا، تو کھاتا رہا، تو نے کیوں نہیں بتایا کہ کھٹا ہے؟ میں نے چکھا، مجھے معلوم ہوا۔ رونے لگا ایاز، اور زاروں قطار رو کر کہتا ہے، قدموں میں پڑھ کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، ساری زندگی تیرے ہاتھ سے میں میٹھی چیزیں کھاتا رہا، ساری زندگی تیرے احسان میرے اوپر ہوتے رہے، ساری زندگی تو مجھے نوازتا رہا، تو مجھے کپڑے پہناتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، آج اگر تیرے ہاتھ سے کڑوا خربوزہ آ گیا اور میں نہ کر دیتا تو ناراض ہو جاتا، تیرا دل دکھ جاتا۔ میں نے کڑواہٹ تو برداشت کی پر تیرا دل نہیں دکھایا۔ علماء نے اس واقعہ سے سبق لکھا، لوگوں سارا سال ہمیں اللہ نعمتیں کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا؟ سارا سال پانی پیتے ہیں، سارا سال بوتلیں پیتے ہیں، سارا سال ٹھنڈے چیزیں پیتے ہیں، مشروبات پیتے ہیں، سارا سال کھاتے اور پیتے ہیں۔ اگر رب نے سال کے بعد 1 مہینہ کہہ دیا کہ کھانا چھوڑ دو، 1 مہینہ کہہ دیا پینا چھوڑ دو، 1 مہینہ کہہ دیا کہ جنسی خواہشات کو صرف دن کو چھوڑ دو، کھانا پینا دن کو چھوڑ دو، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اب میں نے اور آپ نے کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتا، ہم روزہ نہیں رکھ